الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا مہیلا می برد گا بزور می کشش عشقی ابتدا عجب عشقی انتہا عجب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گئے آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شرودی بددائے تصورات ست خلیل بھی ہے صبر حسین بھی ہے اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے تمام بہت مبارک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے آج یہ پنجاب کے بارڈر پر حضور کے غلاموں کو اکٹھا کر کے بتایا ہے کہ اب حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے خیبر سے لے کر کراچی تک ہر جگہ ایک ہی پریشانی ہے ایک ہی بات ہے کہ جناب یہ لبیک والے کیا کریں گے یہ لبیک والے آ رہے ہیں ان کا پروگرام کیا ہے یہ کیا چلائیں گے یہ کیا نظام لائیں گے اور یہ کیا کرنے والے ہیں تو پھر اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کوئی
کوئی کاہن تھا، کوئی پادری تھا، کوئی راہب تھا، کوئی مذہبی پنڈت تھا، کوئی ملک تھا، کوئی خان تھا، کوئی وڈیرا تھا، کوئی کوسا تھا، کوئی لغاری تھا، اور جناب کوئی جہاں کی جتنی بھی برادریاں ہیں یہ تھے، اور جناب کوئی بڑے بڑے خاندان تھے. کہتا ہے کاہن ہو پاپا و سلطان و امیر. کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سارے بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے بدماش تھے. بہاری یک شیر صد لکھ شیر گیر. کہتا ہے ایک شکار تھا اور سینکڑوں اس کے شکاری تھے. ایک شکار تھا انسان اور اس کے سینکڑوں شکاری تھے. مختلف رنگ، مختلف قوموں اور مختلف نسلوں، مختلف جناب زبانوں اور مختلف قومیت پرستوں کی شکل میں ہزاروں اس کے شکاری تھے. ایک شکار تھا. اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق دارا سپر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر کیا کیا؟ بندہ گارا مسند خاصاں سپرد. اقبال کہتا ہے پھر حبشی غلاموں کو وہ مقام دیا جس پر بڑے بڑے قریشی اور ہاشمی بھی رشک کرتے رہے. یہ اسلام آ رہا ہے اور ہم سے پوچھنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جہاں بڑا ظلم کا نظام ہے، جہاں بڑے بڑے خان اور وڈیرے ہیں، جہاں بڑی بڑی قوموں کے سردار ہیں، جہاں بڑے بڑے جناب وہ لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے وہ جناب فنے خان ہیں، آپ لوگ کیا کریں گے آ کر؟ اگر اقتدار آپ کے پاس آ بھی گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اسلام کو تخت پر آنے دو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں. اور یہ دیکھنا کہ ہمارے قائد ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ ہم نے مولوی پیر اور ملک خان اور زمیندار اور جناب ان کو نہیں لانا تخت پر، ہم نے تخت پر حضور کا دین لانا ہے. آگے وقت کا سلیمان کھڑا ہو یا وقت کا حبشی غلام کھڑا ہو، دین یہ نہیں دیکھتا. دین دیکھتا ہے حق کس کا ہے اور کس کو ملنا چاہیے اس کے سپرد کر دیتا. اور کہتے ہیں جی آپ کے پاس حکومت آ بھی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا جناب کریں گے؟ میں نے کہا ہمارے پاس حکومت آ گئی تو ایک بات ضرور ہوگی کہ اقوام متحدہ میں دیکھ کر ضرور قرآن پڑھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ذمہ داروں کو دیکھ کر قرآن بھی نہ پڑھ جائے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعظم حلف اٹھا رہا ہو اسے خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے. یہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا وقت کا وزیر اعلیٰ جناب عید کی نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ جب ہاتھ باندھنے کی باری آئے اور زائد تکبیروں کی باری آئے تو اسے ہاتھ کھولنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے. اسے پتا ہو کہ میرا دین کیا ہے، میری ملت کیا ہے، میری قوم کیا ہے. اسے جناب پینٹ کوٹ کس کر عالمی دنیا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور پاکستان کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ شرم آئے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے غزہ میں ہو تو نصارا تو تمدن میں غرور. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی. ہم ان کے سامنے کشکول لے کر ساری عمر کھڑے رہے. 24ویں بار پاکستان کی عمر ٹوٹل 75 سالہ ہے. 23ویں بار ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہوں. کیا کرنے کھڑے ہو؟ مانگنے کے لیے کھڑے ہو. مانگنے کے لیے کھڑے ہو. ہم ان کے وارث ہیں جو بھیک لینے کے لیے کسی کے در پر نہیں جاتے، غیرت سے جینا جانتے ہیں. جو قومیں عیاشی اور بدماشی اور فحاشی کے اندر مبتلا ہو جائے وہ قومیں غیرت کے ساتھ نہیں جی سکتی. جن کے بڑے جناب عیاشیوں کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پر ان قوموں کو پیش کرائے، پھر ان قوموں کی بیٹیاں لائن میں لگ کر آٹے کے تھیلے خریدتی ہیں. ان قوموں کی بیٹیاں اپنے بچے اٹھا کر نہروں میں چھلانگیں مارتی ہیں. اگر اس وقت کا حاکم رات کو اٹھ کر اپنی رعایا کی خبر لے تو پھر اسلام تخت پر ہو، دین تخت پر ہو تو پھر وہ عمر کے کاندھے کے اوپر راشن لگوا کر غریبوں کے دروازے پر پہنچاتا ہے. جہاں راشن کی لائنوں میں لگی ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جناب راشن کی لائنوں میں لگی پیسے اٹھائے بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہیں، اور وہاں دیکھو اسلام تخت پر ہے. عمر کے کاندھے پر راشن لگوا کر روتے بچوں کے گھر میں پہنچا. اور کہتے ہیں کہ آئے گا کیسے؟ میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. کہتے ہیں ہم اسلام کا کیا بتائیں؟ میں نے کہا تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے اسلام دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے جناب کو رنگ برنگے مولوی رکھے ہوئے ہیں جو تم سے نذرانے لے کر اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. تمہارا واسطہ کسی صحیح بندوں سے پڑھا ہی نہیں ہے. تہاڈا پالا کسی چاچے بندے نہ پیا ہی نہیں. اسی سارے جناب اپنے گڑر والے اپنے
مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کوئی کھیلو اجے جناب کہنے آزادی کی جنگ لڑنی کہنے آزادی کی جنگ لڑنی میں کہا دوسرے دن زمانتا جناب دوسرے دن پرچے جناب دوسرے دن جناب سانو اسی مر گیا باہر چلے جاؤ کراؤ ساڑھے تو جناب نکے نکے بال بھی اترے اترے اجے جناب 15-16 سال عمر سی میں کیوں ملے آتے ہیں تو یہی زخم لگ گیا کہنا جناب کچھ زخم تو مسکرانے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ زخم تو حضور کو دکھانے کے لیے ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کے نام پر کھانے والے آپ کے نام پر حلمے منڈے چاڑنے والے جب سارے پہ گئے تھے میں آپ کی ناموس کے لیے شہنوں کے آگے بھی گولیوں کے آگے بھی ہتھکڑیوں کے آگے بھی جیلوں کے آگے بھی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ من صفا نبی بیان اور جناب کہتے تھے آزادی کی جنگ لڑنی ہے اور میں کہا توڑے واسطی گالی نہیں آزادی جنہاں دے بڑے نے انگریز دے کتے نوائے ہون انہاں دے گھوڑی پال مربے لے ہون انہاں دیا جناب جاگیرہ لیا ہون وہ آزادی کی جنگ لڑ سکتے ہیں ہاں جی وہ آزادی کی جنگ کا جناب گجر خان تک بھی نہیں پہنچی دوڑ واپس لگ گئی اور ایک انسان کہنے میں اپنے کپڑے بیچ کر جو PDM دے چور جناب پرانے چور وہ آئے کہنے جناب میں اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی دوں گا اگلے کپڑے بھی لوا لے اس حقدار میں بڑا جناب وہ بڑا بڑا کہ لیسن کہ معیشت سنبھالے گا میں کہا جس معیشت دے وچ صبح شام اللہ اور اس رسول کے خلاف جنگ ہوئی ہوئے سود چلتا ہوئے وہ معیشت نہیں چل سکتی وہ معیشت میں اگر کوئی سدھا کر سکتا تو محمد عربی کے غلام کر سکتا اور ادھر دیکھو جناب جتنے امیر علاقے جتنے پوش علاقے سڑکاں بہترین انہاں دے جناب کھانے وکھرے انہاں دے ہوٹل بہترین انہاں دے سیوریج بہترین انہاں دے پانی بہترین یہ غریب سے کس نے پوچھنا کہندا اقبال کہندا تعمیل حق 72 سپورٹ بندگارا مسجد خاکا سپورٹ اقبال کہندا چلیا بڑی بڑی دنیا آئی سارے نے غریباں دے نعرے لائے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نہ آیا کوئی ترقی اور خوشحالی دے نہ آیا کوئی سوشلسٹ کمیونزم اور جناب کوئی کمیونسٹ آیا کوئی لبرلزم دے نہ دے سارے غریباں دا نام لیا غریباں دا کیتا کچھ نہیں ادھر دیکھ محمد عربی دا دین ہاں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے مکہ میں فاتحانہ انداز نال داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ 10,000 صحابہ دا لشکر موجود ہے آج نال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ دے اندر داخل ہوئے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی اونٹنی دے پالان نو اونٹنی دے کجاوے نو لگ رہی سی حضور دا سر اقدس اتنا جھکا ہویا سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا آیا آج کعبے دی چابیاں لے کے آؤ حضرت عثمان کعبے دی چابیاں لے کے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا ادھر سن دین تک آیا اے دیکھو غریبا تعمیل حق 72 سپورٹ اے دین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دا دروازہ کھلوایا حضرت بلال حبشی کو اپنے دائیں جانب پکڑیا حضرت اسامہ بن زید ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے ایک خود آئینہ دے والد کی غلام حضرت زید غلام اور لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی دا ہاتھ پکڑیا ادھر جناب حضرت اسامہ بن زید دا ہاتھ پکڑیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر لے گئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اندر لگی لگوا دی آج ابو بکر بھی باہر کھڑے آج عمر بھی باہر کھڑے عثمان بھی باہر کھڑے علی بھی باہر کھڑے حضرت عباس بھی باہر کھڑے حضور دا خاندان بھی باہر کھڑیا آج قریشی تے ہاشمی سارے باہر کھڑے آج سعد سعید طلحہ تے عبیدہ ابو عبیدہ بن جراح سارے باہر کھڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ غلاماں دی گلاں کرن سارے آن کے لیکن میرا دین غلاماں نوں عزت دے سکدا آج دیکھو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کنڈی لگوا دی آج سارے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں حضور دا انتظار کر رہے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں بلال حبشی دا انتظار کر رہے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں اسامہ بن زید دا انتظار کر رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں ادھر سنو دین کی کرتا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی سے پوچھا کہ بلال دس صحیح حضور نے کتے نفل نفل پڑھے حضور نے کیڑی جگہ تے نفل ادا فرمائیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضرت بلال حبشی نے میرے آنکھیں بھی نہیں ملائیاں کہتے نکل گئے یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے یہ ناز یہ انداز یہ تمہارے ایویں نہیں سن دین دی برکت سی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی برکت سی پھر اقبال کہنا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اور جناب جنہوں
اپنے ملت اپنے دین اپنے جناب دین دی گل کردے ہیں قوماں دے سامنے شرمندگی ہوے کسی کی کہاں گے اسی مسلمان اسی مسلمان نہیں ہو اسی جناب منافق و منافق جنہاں نے اس قوم دے نال 75 سال دھوکا کیتا اس وطن دے نال دھوکا کیتا اے وطن ساڈے وڈیاں نے نچن چپن اور ہے جمالوں واسطے نہیں سی لیا اے جناب کسے شریف اور کسے بدماش واسطے وطن نہیں سی لیا کسے کھوسے لگاری واسطے وطن نہیں سی لیا ساڈے وڈیاں نے جدوں اس وطن نوں بنایا سی تے نعرہ لایا سی کہ بٹ کے رہے گا بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا جدو اس نعرے واسطے لایا سی اسی جناب کدی انہاں نوں آئی ایم ایف دے دروازے تے کدی چائنا دے دروازے تے کدی جناب عالمی بینک دے دروازے تے کدی آئی ایم ایف دے دروازے تے کی تماشا لایا ہوا کی جناب لایا ہوا ادھر دیکھو دین کا ہدایت پھر ہوندا کی ہے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے پہلا خطبہ فرمایا ایھا الناس قد وليت علیکم ولست بخیرکم فرمایا لوگوں میں تہاڈا خلیفہ بنا دتا گیا میں تہاڈے وچوں بہتر نہیں ہاں فإن أحسنتم فأعينوني جے میں چنگے کام کراں تے میری مدد کرنا وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِ انشاءاللہ جدو تحریک لبیک برسر اقتدار دین لے کے آئے گی لوگ نہیں جدو دین لے کے آئے گی اے ساڈا ہی جناب ماٹر اور مشہور ہوئے گا کہ فَإِنَّ أَحْسَنتُمْ فَأَعِينُونِي وَإِنَّ سَاتُ فَقَوِّمُونِي حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جے میں چنگے کام کراں تے میری مدد کرنا اور اگر میں دائیں بائیں ہو جاواں تے مینوں روکنا جناب زبردستی روکنا آپ نے فرمایا صدق و امانت سچائی امانت ہے والکذب خیانت اور فرمایا جھوٹ مت بیانتی ہے جڑیاں قوماں دے سربراہ جھوٹ بولدے ہون تے او قوماں دے نال کی حال ہوئے گا او جناب نبی آج صبح بیان ہون شام بیان ہون کی ہوئے گا سچ بولن نال جے جناب گردن لتی تے پھر جناب لت جان دیو اے تے ساڈے بڑے سانوں سکھا کے گئے کہ حق دی راہ تو پیچھے نہیں ہٹنا جو مرضی ہو جائے بلکہ اے بھی آکھنا لبے بام تمہارا سرے دار صدا دی لبے بام تمہارا سرے دار صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دی لگن میں اور کہنے جناب ہوئے گا کی حضرت جناب سیدنا صدق و امانت والکذب خیانت اگے سنو کہنے تحریک لبیک والے کریں گے کیا میں کہا ساڈا منشور سنو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اس کا شعر میں ترجمہ موجود ہے والضعیف فیکم قوی عندی حتی اخذ الحق منه ان شاء اللہ تعالی اور والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منه ان شاء اللہ تعالی اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی اس کا ترجمہ ہے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یہ ہمارا منشور ہے تحریک لبیک کا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن یعنی کوئی کمزور کوئی نادار کوئی مجبور کوئی لاچار نظر آ جاوے تو پھر کی کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے جمال دا منظر بن جانا حضور دی شفقت دا منظر بن جانا حضور دی نرمی دا منظر بن جانا حضور دی رحمت دا منظر بن جانا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور جڑا آگے ہوئے کہ جناب یہ چھوٹی سی کابینہ یہ تھوڑے سے لوگ یہ چند لوگ یہ جناب گنتی کے لوگ 150 کے جناب اسینج فل خالی کرا لوں گے پھر کہ یہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر چکا کہ سرکشوں کا سر چکے یہ ہم نے پکڑیاں یہ سر کسی چودھری خان جنرل جناب صحابی اور جج کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی یہ پکڑیاں اور یہ سر ہم نے صرف اللہ کے حضور جھکنے کے لیے رکھی ہوئی بس اور ہوں گے جو تمہارے دروں پر آ کر سجدے کرتے ہوں گے بھیک مانگتے ہوں گے نہ ہم انڈر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں نہ اپر دا ٹیبل کوئی اور بات کرتے ہیں ہماری بات ایک ہی ہے کوئی یار تھکل کا نام اللہ نہ لمے پینڈے کام اللہ نہ علم وچ فسام اللہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے صرف کہ ہم نے حق کی بات کرنی ہے اوپر پر جناب شیر شاہ سوری ہو احمد شاہ افغانی ہو جنرل ضیاء الحق ہو یا جناب جنرل مشرف ہو یا جناب نواز شریف ہو یا عمران خان ہو زرداری ہو حق اس بات کا پابند نہیں ہمارا یہ اعلان ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے بس ہمارا یہ مقصد ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر نہ ساڈا کوئی دعویٰ کیسے بڑے بڑے جناب نہ ساڈا کوئی دعویٰ کیسے بڑے بڑے لکھیا نہ کوئی ساڈا دعویٰ کیسے جناب بڑے اسلام والے ساڈا کوئی دعویٰ نہیں نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت ہے جی آپ اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو
کیسے کریں گے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، ساڑھے کو مثال موجود ہے، ساڑھے کو سارا کچھ موجود ہے، صرف کسی ایک بار دین تخت پہ آن دیو۔ کہتے کی کرو گے؟ میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ مقرر کر دیتا کہ آپ کا شاہی فرمان جاری ہویا کہ آج کے بعد امیر المومنین خلیفہ المسلمین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو جناب مغرب کی نماز پڑھ کے دروازے جائے تھے، دیکھا کہ جناب شاہی بہیاں آ گئیں، کمانڈوز آ گئے، تلوارہ سونکیاں ہوئیں، جناب مشلہ ٹکی ہوئیں، پگیاں، جناب کمانڈوز تھے بڑے ذرہ بختر، جناب مکمل تیار، بڑے بڑے جناب سپاہی آ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو ہم کی ہویا؟ انہوں نے کہا جناب تسی امیر المومنین بن گئے ہو، اے تہاڈے باڈی گارڈ ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز جنہاں دو لتاں دے چل کے گھروں آیا سی مسجد وچ، امیر المومنین بنیا، انہاں دو لتاں دے گھر پہ واپس جائے گا، سارے جناب واپس لے جاؤ، ایک قومی خزانے چ ہویا ہے، بیت المال چ لے جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، فرمایا اپنی بیوی حضرت آپ کی بیوی وہ بادشاہ کی بیٹی ہے، وقت ہے بادشاہ کی بیٹی، آپ نے کیا 10 عمر رکھنا ہی یا مال رکھنا؟ انہوں نے کیا عمر بن عبدالعزیز ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا تو 10 عمر رکھنا یا مال؟ انہوں نے کیا میں عمر رکھنا لیکن دسو تو صحیح ہویا کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیتا گیا، خلیفہ بنا دیتا گیا، حاکم بنا دیتا گیا، اور اگر تم مال رکھنا تیرے پیو نے جڑا تینوں مال دیتا یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں، اس نے بیت المال وچوں دیتا، ایک گھوڑے بکریاں خادم غلام ایک کنیزہ اے جناب سارو سامان سونے چاندی جواہر یہ سارا تیرے پیو نے تینوں ذاتی مال چوں دیتا، ایک قوم دے خزانے چوں دیتا۔ جو عمر رکھنا ہی تو پھر یہ مال قوم دے خزانے جمع کرانا پائے گا، یہ مال رکھنا ہی